السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تبریر الصرف میں آپ کا خیر مقدم۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ فعل مضارع پر مختلف لفظی اور معنوی تغیرات ہوتے ہیں۔ لفظی اور معنوی تغیرات ہوتے ہیں، ان میں کچھ تغیر تبدیلی لفظی ہوتی ہے محض، اور کچھ لفظی اور معنوی دونوں ہوتی ہیں۔ چنانچہ لفظی اور معنوی جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حروف ناصبہ جس طرح سے فعل مضارع معروف پر داخل ہوتے ہیں، جس کی وضاحت اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی، ایسے ہی فعل مضارع مجہول کے شروع میں بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہمیں فعل مضارع مجہول پر لن یا لم وغیرہ داخل کرنا ہے تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تبدیلی ہو جائے گی۔ فعل مضارع مجہول پہ اگر لم یا لن آئے تو ان کے اندر جو تبدیلی ہوگی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے درس میں ہم اسی کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مجہول جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، اور اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ضمہ دے دیا جاتا ہے، تو عین کلمہ ہے اس پر فتحہ دے دیا جاتا ہے۔ باقی گردان فعل مضارع معروف ہی کی طرح سے ہوتی ہے، جیسے یفعلو سے یفعلو پڑھا جائے گا، یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو، یہ اس کی گردان ہوتی ہے۔ جب فعل مضارع مجہول پر لن ہم داخل کریں گے تو معنی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور لفظی اعتبار سے بھی تبدیلی آئے گی، لیکن لفظی اعتبار سے عموماً وہی تبدیلی آئے گی جو اس سے پہلے فعل مضارع معروف میں بیان کی گئی، سوائے اس کے کہ جو فعل مضارع مجہول کا وزن ہے، یعنی شروع میں ضمہ کا آنا اور عین کلمہ پر فتحہ آنا، یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ چنانچہ اگر فعل مضارع مجہول پر ہم لن داخل کریں گے تو اس کی شکل ہوگی جیسے فعل مضارع مجہول باب نصرہ سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ لن ینصرا، نصرا ینصرو سے مجہول کا صیغہ آتا ہے ینصرو، لن ینصرا لن ینصرا لن ینصرو لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرنا لن ینصرنا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا لن تنصرا لن ننصرا۔ معنی اس کا جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ جب لن داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ مضارع کو استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے، اور یہاں بھی فعل مضارع استقبال کے معنی میں ہوگا، باقی جو فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے مفعول کی طرف ہو جائے گی۔ چنانچہ لن ینصرا کا معنی ہوگا اسے ایک مرد کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، اور لن ینصرا کا مطلب ہوگا ان دو مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ لن ینصرو ان سب مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔
لن تنصرا اس ایک عورت کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرا ان دو عورتوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن ینصرنا ان سب عورتوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرا تجھ ایک مرد کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرا تم دو مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرو تم سب مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصری تجھ ایک عورت کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرا تم دو عورتوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن تنصرنا تم سب عورتوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن انصرا میری ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، لن ننصرا ہماری ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے فعل مضارع مجہول جس پر ہم نے لن داخل کر کے گردان بنائی۔ آئی بات میں اس کا معنی بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، سیغے اسی طرح سے رہیں گے، واحد کے ہیں، غائب کے، واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، اسی طرح سے مذکر مؤنث اور حاضر وغیرہ وغیرہ کے سیغے جس طرح سے اس سے پہلے بیان کیے گئے وہی سیغے ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں لم داخل کرنا ہے تو وہ بھی گردان اسی طرح سے آئے گی، بس فعل مضارع معروف کی جگہ مجہول ہو جائے گا۔ جیسے نصرہ ہی سے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا ہے، اسی سے اگر ہم فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو ینصرو ہو جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا ابھی، اور اگر لم اس پر داخل کریں گے تو آخر مجزوم ہو جائے گا، آخر میں جزم آ جائے گا اور حروف علت گر جائیں گے۔ چنانچہ گردان ہوگی لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر، یہ گردان ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے اس میں وہی فعل مضارع ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا اور یہاں مفعول مجہول کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ لم ینصر کا مطلب ہے اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، یعنی جو ماں نصرہ کا معنی ہے وہی لم ینصر کا معنی ہو گیا، اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی۔ لم ینصرا ان دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی، ان سب مردوں کی مدد، لم ینصرو ان سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصر اس ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصرا ان دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، لم ینصرنا ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصر تجھ ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصرا تم دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصرو تم سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصری تجھ ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصرا تم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، لم تنصرنا تم سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، لم انصر میری مدد نہیں کی گئی، لم تنصر ہماری مدد نہیں کی گئی۔ تو یہ ہے فعل مضارع مجہول پر لم یا لن داخل کرنے کا، لم یا لن داخل کرنے کا طریقہ اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی اس کا بیان۔ آئی بات سن میں تو یاد رہے فعل مضارع مجہول پر اگر ہم لم یا لن داخل کریں گے تو وہی تبدیلیاں آئیں گی جو فعل مضارع معروف پر آئی ہیں، البتہ فعل مضارع مجہول کی جو گردان ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی، یعنی جو مضارع کے شروع میں ضمہ آتا ہے وہ ضمہ آئے گا، اور اسی طرح سے عین کلمہ پر جو فتحہ ہے وہ فتحہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور معنی میں جو نسبت معروف میں فاعل کی طرف کی جاتی ہے وہ نسبت مفعول کی طرف ہو جائے گی۔ آئے بات سمجھ؟ تو یہ ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا کہ فعل مضارع پر کس طرح سے ہمیں گردان
فعل مضارع پر کس طرح سے لم اور لن داخل کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ کے سامنے پوری گردان رکھ دی جائے گی، انشاءاللہ العزیز اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔